السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے پڑھیں گے۔ افتطمعون، کیا پس تم توقع رکھتے ہو یا تم طمع رکھتے ہو یا تم اطمینان رکھتے ہو اس بات پر ان یؤمنوا کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے لکم تم پر، یعنی تمہارے لیے تم پر ایمان لے آئیں گے۔ وقد، اور حالانکہ تحقیق کانا ہے فریق، ایک گروہ، ایک فریق منہم ان میں سے ایسا، یسمعون کہ وہ سب سنتے ہیں کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد اس کے، ما کہ عقلوہ سمجھ لیا انہوں نے اس کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہوتے ہیں، یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ یہ آیت دراصل مدینہ کے ان سادہ دل اور نئے نئے مسلمان لوگوں کے لیے ہے جو یہودیوں سے یہ بات کئی دفعہ سن چکے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا، سچا نبی ہوگا، جو لوگ اس نبی کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے باتیں یہود کی سنی ہوئی تھیں، سن کر جب ایمان لے آئے، یہود نے اب کیا کیا کہ دیکھا کہ ہمارے ہی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، چونکہ خود ایمان نہ لائے۔ یہود کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، جو بیٹے حضرت اسحاق ہیں، ان کی اولاد سے یہ یہودی ہیں، یعنی جتنے بھی نبی آئے تقریباً حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اب یہود کو یہ تھا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے تو وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے تو وہ قریش مکہ تھے، یعنی مکہ کے جو قریش کا قبیلہ تھا وہ تھے، ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ہر جگہ پر یہ قریش مکہ کے بارے میں یا عرب لوگوں کے بارے میں ہمیشہ ان کی جہالت کے قصے ہی بتائے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں بالکل جاہلوں میں نہیں، جو قوم اعلیٰ ہوتی ہے نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ تو باقی جہالت ایک سائڈ پہ رہ گئی، ان کے گناہ ایک سائڈ پہ رہ گئے، لیکن کچھ خوبیاں بھی تھی ان میں کہ ان میں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ وہ سمجھدار بہت تھے، وعدے کے پابند ہوا کرتے تھے، وفادار بہت تھے، اگر کسی کو اپنی امان میں لے لیتے یا کوئی کسی کو اپنی امان میں کسی کے امان میں چلے جاتے تو وہ خود اپنی جان تو پیش کر دیتا لیکن اپنی امان کو نہیں توڑتا تھا۔ اس طرح باتوں کے بڑے پکے لوگ تھے وہ، حالانکہ یہ یہود ایسے نہیں تھے، وعدوں کے یہ کچے تھے، اپنی بات کے کچے تھے، قول و قرار پہ پورا نہ اترنے والے تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اب یہود کو یہ بات بالکل پسند نہ آتی، کیونکہ پورے عرب پر ان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لوگ ان کو عالم سمجھتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو علم والا سمجھتے، لوگوں کو مسئلے وغیرہ فتوے وغیرہ دیا کرتے، تو یہ بات ان کو پسند نہ آئی کہ اس طرح سے کوئی اور قبیلے والوں کو یہ شرف مل جائے۔ اب انہوں نے کیا کہ تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، جو نشانیاں نازل فرمائی تھیں، اس کو وہ بدل ڈالتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کیا ان لوگوں کے ایمان لانے کی آپ توقع رکھتے ہیں کہ ان میں سے تو ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے کلام جو تورات میں ان کے پاس موجود ہے اس کو انہوں نے سمجھ بھی لیا ہے، انہوں نے پہچان بھی لیا ہے،
جان بھی لیا ہے لیکن پھر بھی ثم یحرفونہ انہوں نے اس میں تبدیلی کر ڈالی ہے، یا تو ان آیات میں تبدیلی کر دی ہے یا ان آیات کو ختم ہی کر دیا سرے سے، یا پھر ان کی جگہ پر کچھ اور نیا لے آئے ہیں۔ یعنی اب یہ تو کافی واقعات میں ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو بہت چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایون کہ عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ان سے پوچھئے کہ یہ کیسے انسان ہے کیا نہیں، تو جب انہوں نے بھی آ کر گواہی دے دی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو انہوں نے بد زبانی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ساری صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد چھپانے کی کوشش کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نبی حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے، جب علم ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس کو علم بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ یہ سب کچھ حق اور سچ ہے، لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حسد میں آ کر کچھ بھی ایسے منفی جو رویے ہیں، اپنے منفی اثرات کی وجہ سے جو اپنے ہی دلوں کے ان سے نکل رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ اگر آج نہیں کر رہے ہیں نا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں کو آمنوا جو سب ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتا ہے بعضهم ان کا بعد الی بعض بعد کی طرف، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بتلاتے ہو ان کو، کیا تم خبر دیتے ہو ان کو، بما اس چیز کے ساتھ جو فتح اللہ کھول رکھی ہے اللہ نے، بیان کر رکھی ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم لی تاکہ یحاجوکم وہ سب جھگڑا کریں تم سے بھی اس کے بارے میں، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، یعنی تمہارے خلاف حجت پیش کریں کہ ان کو پتہ بھی تھا، معلوم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ افلا کیا پس نہیں تعقلون تم سمجھتے، اولا کیا اور نہیں، حمزہ سے برا کا مطلب کیا، واو اور لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم وہ تو جانتا ہے، ما جو کچھ یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد انہوں نے اس طرح چھپانا شروع کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ بتایا کرتے تھے ان آیات کو، اور واقعی میں تورات وغیرہ میں تو خاصا مواد موجود تھا جسے یہ لوگ پہچان بھی گئے تھے کہ واقعی یہی نبی ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لوگ ایمان بھی لے آئے، تو مسلمانوں کے مجلسوں میں بیٹھتے تو کہتے ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں مسلمانوں کی ہی طرح، لیکن جب خلا بعضهم الی بعض ان کا بعض کی طرف، یعنی وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تو وہ لوگ جو ان میں انہی سے سن کر مسلمان ہوئے تھے ان کو کہتے کہ تم مسلمانوں کو یہ باتیں کیوں بتاتے ہو کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پاک کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اپنے ہی لوگوں کو یہ کہتے کہ کیوں تم مسلمانوں کو وہ ساری باتیں بتا رہے ہو تاکہ مسلمانوں کے پاس تمہارے خلاف ایک حجت، ایک دلیل موجود ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دلیل پیش کریں کہ ان سب کو معلوم تھا، پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نہ کی، تو تم اس طرح نہ کیا کرو، ان کو جا کر تورات کی باتیں نہ بتایا کرو۔ کیا تمہیں بالکل عقل نہیں ہے کہ تم اپنی ہی ساری کی ساری جو ہے نا چٹھی ہسٹری جا کے وہاں پر پیش کر دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ان کو کیا یہ خبر نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، چاہے انسان ظاہر کرے یا چھپائے، اللہ تعالیٰ کو ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کا علم ہے۔
قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بغیر تو اس زمین کا کسی درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، ایون کہ زمین کا کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ تمام ایسی چیزیں جو ظاہر ہیں یا تمام چھپی ہوئی ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بے وقوف اور اتنے کم عقل ہو گئے ہیں نا یہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ درمی میں کہ مطلب باتیں بھی کرتے ہیں، اور جس اللہ تعالیٰ نے جس رب نے ان پر یہ احکام نازل فرمایا ہے کیا اس رب کو معلوم نہیں کہ ان پر کیا کیا حکم نازل ہوا ہے؟ تو مطلب آپ مسلمانوں سے تم چھپا لو تو اللہ سے چھپ جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔